بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا خاتم الائمہ عجل اللہ تعالی فرجک۔ امام زمان کے عظیم منتظر جوانوں، میری طرف سے سلام قبول کریں۔ میں آج کی اس گفتگو میں قرآن کے بارے میں اپنے جوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نور خدا ہے، قرآن تجلی خدا ہے، قرآن میں خدا کا نور ظاہر ہوتا ہے، خدا کی صفات ظاہر ہوتی ہیں، اللہ کا جمال و جلال نظر آتا ہے۔ تو ہم بھی تو نور چاہتے ہیں، ہم تو ظلمت کدے میں ہیں، ہم تو بیچارے اندھیرے میں ہیں، تو اس اندھیرے کے لیے قرآن ہے۔ لہذا حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد تجلی اللہ فی کلامہ لخلقہ ولکنہم لا یبصرون۔ اللہ تو اپنی کلام میں اپنے بندوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اللہ کا ظہور جسمانی تو نہیں ہے، وہ نور ہے، یعنی اس کے نور ظاہر ہوتا ہے، اس کا جمال و کمال ظاہر ہوتا ہے، اس کا جلال اور نور ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہم اس سے متمسک ہو جائیں، قرآن سے متمسک ہو جائیں۔ اور ماہ مبارک رمضان، مولا فرماتے ہیں ہر چیز کی بہار ہے، قرآن کی بہار ہے ماہ مبارک رمضان۔ ہم اس بہار میں قرآن سے اپنے جوانی کو بہار میں لے آئیں۔ جب ایمان اور تقوی سے جوانی ہے تو قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کے سمجھنے سے اور قرآن سے معرفت لینے سے اور بہار آ جائے گی۔ فرمایا کم سے کم 100 آیات پڑھیں۔ صاحب العصر والزمان کے منتظر جوانوں، ایک عمل ہے، انسان ہے، دنیا میں مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کا حل قرآن سے ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قرأ 100 آیۃ من آی القرآن، جو بھی قرآن کی آیات میں سے، جن آیات میں سے جس نے 100 آیات کی تلاوت کی، ثم قال 7 مرات یا اللہ، پھر 7 مرتبہ کہا اے میرے اللہ، دل سے، قسم بخدا نس سے اللہ نکلے تو امام زمان راضی ہوتے ہیں نا۔ 7 مرتبہ یہ کہے اور پھر جو حاجت مانگے گا پوری ہو جائے گی۔ جائیں آزمائیں۔ مولا فرماتے ہیں فَلَوْ دَعَا عَلَى الصُّخُورِ، اگر یہ پہاڑوں پر اس طرح پڑھے نا تو وہ پہاڑ بھی اس کی ماننے لگ جائیں گے۔ تو بس آؤ قرآن سے متمسک ہو جائیں۔ اور قرآن سے متمسک وہی ہوتا ہے جو اطرت سے متمسک ہوتا ہے۔ جب معرفت اطرت، معرفت ولایت، معرفت امامت ہے اور قرآن پڑھیں گے تو یہ ہوگا۔ لہذا دوسرے مقام پر امام فرما رہے ہیں جب آپ نے کسی شے سے ڈرتے ہیں تو 100 آیت قرآن کی پڑھیں، پھر کہو اللہم اکشف عنی البلاء، 3 مرتبہ کہو اللہم اکشف عنی البلاء، اللہم اکشف عنی البلاء، پروردگارہ اس بلا کو مجھ سے دور فرما۔ 3 مرتبہ کہو گے وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ بس ہم کیوں نہ قرآن سے متمسک ہوں۔
ہم کیوں نہ قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم کیوں نہ قرآنی زندگی گزاریں، نورانی زندگی گزاریں، قرآن کے ساتھ رہ جائیں۔ اور یہی تمسک ہے قرآن اور اہل بیت سے، اطرت سے۔ ادھر قرآن پڑھیں صامت کو، ادھر ناطق کا عرفان ہو، اور قرآن صامت سے ناطق کی معرفت کو لیں۔ اور مہم اس میں یقین ہے، انسان یقین کی حد تک پہنچ جائے۔ اور قرآن صامت کا پڑھنا انہیں فائدہ دیتا ہے جو قرآن ناطق پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے آپ جوان ہیں، جیسے آپ جوان ہیں، جیسے آپ صاحب الزمان کے منتظر ہیں۔ آپ ہی کو قرآن پڑھنا فائدہ دیتا ہے، آپ ہی پر قرآن صلوات پڑھتا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خوش ہوتا ہے کہ مجھے اہل مومن تلاوت کر رہا ہے۔ اور جو دل میں ولایت کو دور کر کے قرآن پڑھتا ہے، الٹا قرآن اس پر ناراض ہوتا ہے۔ صاحب العصر والزمان کے عظیم منتظر جوانوں، قرآن کے سائے میں زندہ و سلامت رہو۔